محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے زندگی کا آغاز فرمایا ہے بچپنے سے۔ ایک ننھا منا بچہ تھا، بہت ہی بودا قسم کا، بہت ہی کمزور قسم کا۔ اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھایا۔ تو زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے ہواؤں کا، پانی کا اور طرح طرح کی چیزوں کا، سبزیوں کا رب العزت انتظام فرماتا ہے۔ خود ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے رب کریم نے نہ جانے کتنی چیزیں تیار کر رکھی ہے، ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت کا سامان کر رکھا ہے، آنکھوں کی حفاظت کا سامان کر رکھا ہے۔ اگر ہماری یہ پلکیں گر جائیں تو ہماری آنکھوں کی حفاظت نہیں رہ سکتی دوستو۔ اور یاد رکھو، ہماری زبان جو چل رہی ہے، اگر کسی وجہ سے یہ تھوک سوکھ جائے تو پھر ساری دنیا کی قیمتیں اگر خرچ کر دی جائے، یہ تھوک خریدا نہیں جا سکتا، جو رب العزت نے ایک طرح کا کیمیکل قدرتی طور پر پیدا کر دیا ہے۔ یوں تو سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے بھی تھوک پیدا کیا ہے، جس کی قیمت اتنی ہے، آپ پوچھ کر خود دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جو ہماری زبان پر اور ہمارے منہ میں جو تھوک رکھا ہے، اس کی قیمت ہے کتنی۔ یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر آپ اس کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کورونا کے زمانے میں ان لوگوں سے پوچھو جن کے سانس لینے کی نلکیاں لگی ہوئی تھی اور آکسیجن لگی ہوئی تھی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری زندگی کی پونجی خرچ کر دی۔ اس کے باوجود وہ سانسوں کو جو نقلی سانس تھے ان کو نہیں خرید سکے۔ تو ایک ایک نعمت اللہ کی اتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسی طرح ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ ساری نعمت اللہ نے دی ہے، ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ارے تھوک کی قیمت بھی ہم سے نہیں دی جاتی، آکسیجن کی قیمت بھی ہم سے نہیں دی جاتی۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نقلی آکسیجن اور نقلی ہوا کو ہم خرید سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان کی دولت سے نوازنے کے بعد اللہ رب العزت کو میرا اور آپ کا فکر ہے، چونکہ نعمت اللہ نے ہمیں بہت بڑی دی ہے۔ کسی کو اگر کسی ڈگری سے نواز دیا جائے تو سرکار کو اس ڈگری والے کی بہت قیمت ہوتی ہے سرکار کے یہاں، اور سرکار کو اس کی بہت بڑی فکر ہوتی ہے۔ پولیس والوں کو وردی سے نوازا جاتا ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، ان کو کوئی گالی نہیں دے سکتا ہے، کیوں؟ ان کے پاس ڈگری ہے۔ سرکار کو ان کی ڈگری کی بہت پاس ہے، بہت خیال ہے سرکار کو۔ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ جب اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے کوئی آدمی ان کو کمزور سمجھے، اسی لیے ان کی ڈگری کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو ہدایت دی جاتی ہے۔ آپ کو پولیس کی وردی میں ہی رہنا ہے، ان کو ہدایت دی جاتی ہے۔ آپ کو باقاعدہ ہتھیار کے ساتھ رہنا ہے، جہاں بھی جانا ہے اسی طرح رہنا ہے۔ کسی کے یہاں پر کتنے تارے بنے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں پر 2 تارے ہیں، 3 تارے ہیں، وہ ان کی ڈگریاں ہیں، اور اسی ڈگریوں کے اعتبار سے سرکار ان کی حفاظت کرتی ہے۔ حفاظت کس طرح کرتی ہے؟ کیا سرکار ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو ہدایت دی جاتی ہے، ان ہدایت کا وہ پالن کرتے ہیں، ان ہدایت کا وہ لحاظ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر کوئی پولیس وردی کو اتار دے تو کیا اس کی حفاظت رہ سکتی ہے؟ کیا اگر کوئی دشمن اس پر چڑھاوا کر دے تو سرکار اس کو مان لے گی؟ جس طرح ایک پولیس کی وردی میں ہو باقاعدہ، کوئی اس کو مار کر دے کے پتہ چل جائے گا، نانی یاد آ جائے گی۔ لیکن اگر پولیس کی وردی میں نہیں تھا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ سرکار تو بتا دیتی ہے یہ قانون ہے، یہ وردی ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ فلاں ہے، یہ تمہیں اپنانا پڑے گا، پھر ان کی حفاظت رہتی ہے۔ اسی طرح آپ اس مثال سے سمجھیے، اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے،
تو اللہ رب العزت نے ایمان دینے کے بعد ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جو قانون اور جو ہدایات تھی وہ ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگائیے، جس طرح پولیس کی ڈیوٹی برقرار رہتی ہے، ہدایات کو اپنانے کے بعد وکیل کی وکالت برقرار رہتی ہے جب وہ ان ہدایتوں پر عمل کرتا ہے جو وکالت کے اعتبار سے اس پر نافذ ہوتی ہے، اسی طرح مولوی کی ڈگری اسی وقت تک برقرار رہتی ہے جب وہ اپنے حلیہ اور اس کا رویہ مولوی والا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مولوی والی حالت پر نہ رہے تو پھر وہ مولوی ہونے کے باوجود مولویت سے نکل جاتا ہے۔ اگر ایک مفتی باقاعدہ اس کے پاس افتاء کی ڈگری ہے لیکن اگر اس کے اندر وہ خوبی نہیں پائی جاتی جو ایک مفتی کے اندر ہونی چاہیے، اس کا رہنا، اس کا سہنا، اس کا چلنا مفتیوں کی طرح نہیں ہے، تو پھر وہ مفتی ہونے کے باوجود مفتی ہونے سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والے کو سمجھیے، ایمان اس کے پاس ضرور ہے لیکن جب ایمان جیسی رمق، ایمان جیسی دمک، ایمان جیسی چمک، ایمان جیسی رونق اور ایمان جیسی خوبی اس آدمی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ ایمان سے کیوں نہیں نکلے گا؟ جب اس کے اندر ایمان جیسی خوبی نہیں پائی جاتی ہے اس کا ایمان کمزور کیوں نہیں ہوگا؟ جب ایک مفتی ہونے کے باوجود، ایک وکیل ہونے کے باوجود، ایک پولیس ہونے کے باوجود، ایک ماسٹر ہونے کے باوجود اپنی ان تمام خوبیوں سے اس لیے نکل جاتا ہے کہ اس نے جو چیز اس کے پاس تھی اس کے مطابق جو ہدایات اس پر نافذ ہو رہی تھی اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اس لیے وہ ان چیزوں سے نکل گیا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، ایمان والا اپنے ایمان سے کیوں نہیں نکلے گا؟ ایمان والا اپنے ایمان کو کمزور کیوں نہیں کرے گا؟ اور بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ مفتی اپنی حفاظت خود کرے گا، پولیس اپنی حفاظت خود کرے گا، وکیل اپنی حفاظت خود کرے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے میں وکیل برقرار رہوں، میری وکالت پر کوئی دھبا نہ آئے، تو وہ خود اپنی وکالت کی حفاظت کرے گا۔ ایک مولوی اگر یہ چاہتا ہے میری مولویت پر کوئی نشانہ نہ آئے، کوئی داغ نہ آئے، کوئی دھبا نہ آئے، تو وہ اپنی مولویت کی خود حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اگر ایک ماسٹر یہ چاہتا ہے میری ماسٹری پر کوئی داغ نہ آئے، کوئی دھبا نہ آئے، تو خود اپنی ماسٹری کی وہ خود حفاظت کرے گا۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے، ایمان میرے پاس ہے، ایمان آپ کے پاس ہے، اگر میں یہ چاہوں، آپ یہ چاہے میرا ایمان سلامت رہے، تو ایمان کی جو بتائی ہوئی تعلیمات اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، قرآن پاک کی ہے، کیا ہمیں انہیں اپنانا نہیں پڑے گا؟ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو یاد رکھیے ایمان ایسے ہی برقرار رہے گا جیسے پولیس والے کی پولیس کی سرکاری جو نوکری ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، وکیل کی وکالت برقرار رہتی ہے۔ تو دوستو اب سمجھیے، اللہ نے ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ہدایات سے ہم سب کو نوازا ہے، کیونکہ ایمان بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ نے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ہدایات بھی بہت بڑی دی ہیں، اگرچہ وہ بڑی ہیں لیکن ان پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، ہر کسی کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے نماز کا حکم بھی دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، حج کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے روزے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرما رہا ہے، کوئی عام انسانوں سے نہیں فرما رہا ہے۔ اللہ کو ایمان والوں کی اللہ کے یہاں بہت بڑی قدر ہے، اس لیے اللہ یوں فرمانا چاہتا ہے، ایک سادہ سا مفہوم اس آیت کا میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ اللہ یوں فرمانا چاہتا ہے اے ایمان والے، میں نے تجھے ایمان سے نوازا ہے، ذرا ایمان کی دیکھ بھال کرنا۔
اے ایمان والے میں نے تجھے ایمان دیا ہے، بڑی نعمت دی ہے۔ ایمان والے ذرا ایمان کا دھیان رکھنا، ایمان کا خیال کرنا، ایمان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا۔ اب بندے کی طرف سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے اللہ میں اپنے ایمان کو باقی کیسے رکھوں؟ یہ قرآن کی ایک شان ہے کہ سوال کا جواب خود بخود دیا جاتا ہے، سوال کرنا نہیں پڑتا ہے، وہ فوراً ہی اس کا جواب مل جایا کرتا ہے۔ تو ایمان والے کی طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جی میں اپنے ایمان کو کیسے باقی رکھوں؟ اللہ کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے، میرے بندے تو تقوی اختیار کر لینا۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے رب چاہے زندگی گزارے، من تو یہ چاہ رہا ہے کہ روزہ چھوڑ دوں، من تو یہ چاہ رہا ہے کہ نماز چھوڑ دوں۔ جب اللہ نے فرما دیا نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، جب اللہ نے فرما دیا روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے۔ آسمان سے اگر آگ بھی برس جائے، میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، جان چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن میرے اللہ کا جب حکم آیا ہے تو میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، میں روزہ ضرور رکھوں گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے، پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ایمان والا سوال کر رہا ہے میرا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اے ایمان والے تیرا ایمان برقرار ایسے رہے گا تو تقوی اختیار کر لینا۔ اب بندے کی طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جی تقوی پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ، کوئی سبب بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے جس سے میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میرے بندے روزہ رکھ لینا، روزہ رکھنے کی وجہ سے تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ روزہ اللہ کا ایک قانون ہے، روزے کا حکم اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ایک قانون ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سب سے حلال چیزوں کو چھڑوا رہا ہے۔ کھانا تو حلال ہے، لیکن اللہ کے رائے کھانے کو چھوڑ دے اس مدت کے اندر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تجھے نہیں کھانا ہے۔ پینا تو حلال ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے حلال چیز کو چھوڑ دے۔ اپنی بیوی تو حلال ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے بیوی سے اس وقت کے اندر صحبت کرنا چھوڑ دے۔ تو اس قانون کے ذریعے ہم سب سے حلال چیز چھڑوا کر ہم سے مشق کروائی جا رہی ہے، ہماری تربیت کروائی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے قانون کو مان کر کسی بندے نے حلال چیز کو چھوڑ دیا تو آپ خود ہی بتائیے، جو بندہ اللہ کے قانون کی وجہ سے حلال چیز کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قانون کی وجہ سے حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تو روزے کا مقصد یہ ہے، روزے سے تقوی ضرور پیدا ہوتا ہے، خدا کی قسم ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی دولت ہے، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔